سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گھروں میں خشک میوہ جات کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، سردیوں میں موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ خشک میوہ جات میں ایک خشک ذائقہ میوہ کاجو بھی ہے۔ کاجو جنوبی ہندوستان کے جنگلوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے درخت کی بلندی 10 سے 12 میٹر ہوتی ہے۔ اس درخت سے زرد مائل گون نکلتا ہے۔ اس کی شاخوں سے 4 انگش ٹوپی جیسی نکلتی ہے۔ پھر اس میں پھل لگتا ہے جس کی پنیری چوڑی ہوتی ہے۔ سر پتلا اور بے نوک ہوتا ہے۔ اس پر چھلکا بہت نرم ہوتا ہے جو اوپر سے سرخ اور زردی مائل ہوتا ہے۔ اس کا مغز میٹھا ہوتا ہے۔ اس پھل کے نیچے 2 رگیں 2 خطوں کی طرح نکلتی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 2 بیج بندے رہتے ہیں جن کی شکل گودے جیسی ہوتی ہے۔ چھلکوں کے اندر سفید مینگ سی ہوتی ہے جس کا مزہ لذت سے بھرپور ہوتا ہے۔ کھانے میں بادام سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہی کاجو ہے۔ کاجو کی برفی برصغیر کی ایک پسندیدہ مٹھائی ہے جو بہت لذیذ ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں کاجو کا استعمال بہت ذوق و شوق سے کیا جاتا ہے۔ اس میں گائے کی قیمے جتنی طاقت ہوتی ہے۔ 100 گرام کاجو میں 100 حرارے اور 51% گرام چکنائی ہوتی ہے۔ کاجو میں موجود چکنائی اچھی چکنائی کہلاتی ہے جو ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو نمکین کاجو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ صحت بخش خشک میوہ ہے کیونکہ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ اس ذیابیطس کو دور کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ کاجو کے بیج میں ایسی قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کو عضلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور تانبا کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ خواتین اپنے کھانوں میں بھی مختلف طریقوں سے اسے استعمال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسے سلاد میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی سے صحت بخش میوے کو ضرور استعمال کریں تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ ناظرین، دل کو صحت مند رکھنے والی مغزیات تازہ بھنے ہوئے کاجو کی خوشبو ہی بڑی اشتہا انگیز ہوتی ہے۔ جب اسے کھانا شروع کرتے ہیں تو ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کاجو میں چکنائی ہوتی ہے اور اسے کھانے سے بلڈ کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا، وزن بڑھ جائے گا اور شاید دل کی شریانوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ کاجو میں چکنائی کی مقدار 51% ضرور ہے مگر یہ اچھی چکنائی ہے۔ اگر آپ 100 گرام کاجو بھی کھا لیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ 10 چائے کے چمچ کے برابر روغن استعمال کر لیا ہے۔ بے فکر ہو جائیے کہ یہ چکنائی محض صحت نہیں بلکہ گدودوں اور عضلات کے افعال کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اب دیگر غذاؤں میں شامل چکنائیوں سے پرہیز کر لیں مگر گری دار میووں کو اعتدال کے ساتھ خوراک کا حصہ بنا لیں تو بہت حد تک طرز غذا متوازن رہے گی۔ ناظرین، صحت بخش خوراک کے توازن کو متاثر نہ ہونے دیا جائے تو آپ کا وزن صحت مند حد کے اندر رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اعتدال نہ صرف مغزیات کے استعمال میں بلکہ زندگی کے اکثر شعبوں میں منافع کا سود ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔